ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مومنات اسلامک سینٹر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اسے ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو اجر عطا کرے گا۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ بقرہ، دوسرا پارہ، پارے کا 5واں رکوع اور سورت کا 22واں رکوع۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف موڑ لو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، اور لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ لیکن نیکی یہ ہے سب سے پہلے اللہ کو مان لینا اور آخرت کے دن پر یقین کر لینا، فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لے آنا۔ یعنی جب یہود مدینہ نے تحویل کعبہ کے مسئلے کو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے کا ایک مستقل موضوع بنا لیا تو اللہ نے یہ آیت اتاری جس میں اللہ نے یہ وضاحت فرما دی، مشرق یا مغرب کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ایسی نیکی نہیں ہے، کوئی ایسی نیکی نہیں جس پر نجات اخروی کا مدار ہو، بلکہ نیکی کے اصل اور بڑے بڑے کام تو اور ہیں۔ وہ کام ایسے ہیں جن میں سے اکثر کی ادائیگی میں یہود قاصر تھے یا کوتاہی کر جاتے تھے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کی انواع بیان فرمائی۔ یہود جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، حالانکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرماتا رہا ہے۔ پھر وہ انجیل اور قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنی کتاب پر بھی ٹھیک طرح ایمان نہیں رکھتے تھے۔ بے شمار غلط عقائد آخرت کے بارے میں انہوں نے شامل کر رکھے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقات، خیرات اور اس کے مستحقین کا ذکر فرمایا۔ اس سلسلے میں وہ قاصر یوں تھے کہ وہ سود خور تھے، اور سود کی فطرت میں بخل اور شقاوت پیدا ہونا لازمی امر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کا بھی ذکر فرمایا، جبکہ یہود کی تاریخ ہے چکنیوں سے بھری پڑی ہے، بزدل ایسے کہ ان کا کوئی قبیلہ بھی مسلمانوں کے ساتھ کھلے میدان میں لڑنے کی جرت نہ کر سکا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے راست باز اور متقی لوگوں کی جو صفات ہیں نا وہ بیان فرمائی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اپنا مال خرچ کرو رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور گردن آزاد کرنے پر۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَى الزَّكَاةَ، اتنے حقوق العباد ادا کرنے کے بعد حکم دیا کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ وہ لوگ نیک ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا آخَذُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پورا کرنے والے اپنے وعدے کو۔ دور نبوی میں ایفائے عہد کی مثالیں سیدنا حذیفہ بن یمان اور ابو اسید سیدنا یمان کی کنیت ہے۔ دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے۔ راستہ میں قریش مکہ کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے ان سے عہد لے کر چھوڑا کہ وہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی قریش سے چھٹکارا حاصل کر کے
میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی۔ اس کے بعد باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ، اور حکم دیا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ صلح حدیبیہ کے دوران ابو جندل پایا زنجیر قریش مکہ کی قید سے فرار ہو کر مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ ابو جندل نے اپنے زخم دکھا دکھا کر اپنا دکھڑا پیارے پیغمبر کو سنایا اور التجا کی کہ آپ ایسے کافروں کے حوالے اب نہ کیجیے گا۔ اس وقت تمام مسلمانوں کے جذبات یہ تھے، خواہ کچھ بھی ہو ابو جندل اب کافروں کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض افاع عہد کی خاطر ابو جندل کافروں کے سفیر سہیل بن عمر جو ابو جندل کا باپ تھا اس کے حوالے کر دیا۔ ابو جندل کو صبر کی تلقین فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انشاءاللہ کوئی راہ نکال دے گا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے اپنے وعدے کو جب وہ عہد کریں، والصابرین فی الباساء والضراء، اور صبر کرنے والے بدحالی اور مصیبت اور جنگ کے دوران بھی، وحین الباس۔ اللہ فرماتے ہیں جن میں یہ صفات آ گئیں، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ وہی ہیں متقی پرہیزگار۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو فرض کر دیا گیا اوپر تمہارے بدلہ لینا، فی القتل، قتل کے بارے میں۔ قصاص کا مطلب ہے جان کے بدلے جان لینا۔ پھر دور نبوی کی سوسائٹی کے اصناف کے مطابق حکم دیا گیا کہ ذات کے بدلے آزاد، قاتل قوم کا کوئی آزاد مرد ہی قتل ہوگا، عورت یا غلام قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح غلام کے بدلے آزاد مرد یا عورت قتل نہیں ہوں گے۔ یہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی کہ اس دور کا دستور یہ تھا، اگر کسی قبیلے کا کوئی معزز آدمی دوسرے قبیلے کے کسی عام آدمی کے ہاتھوں مارا جاتا یا اس قبیلے کے کئی آدمی اس کے عوض قتل کیے جائے، اس کے برعکس مقتول کا اگر کوئی ادنا آدمی اور قاتل معزز آدمی ہوتا تو اس کو اس بات کو گوارا نہ کرتے کہ مقتول کے بدلے قاتل کی جان لی جائے۔ یہ بات صرف اس زمانے سے مختص نہیں بلکہ آج کے مہذب حاکم اقوام بھی یہی کچھ کرتی ہے۔ کہتا اگر کوئی حاکم قوم سے تعلق رکھتا ہو تو عدالت کو اختیار نہیں کہ اس کے خلاف قصاص کا بدلہ فیصلہ جو ہے نا جاری کر دے۔ طرح طرح کی مصیبتیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ انہی خرابیوں کے سدے باب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقتول کے بدلے قاتل اور صرف قاتل ہی کی جان لی جائے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے۔ فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ، اگر مقتول بھائی کے قصاص میں سے کوئی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے۔ ومن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ احسان، اور یہ دیت کی ادائیگی جو ہے اللہ کہتے ہیں مقتول کے وارثوں کو ادا کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ بہت تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس کی رحمت ہے۔ فمن اعتدی، پر جو کوئی زیادتی کرے گا بعد ذالک، اس کے بعد اللہ نے فرمایا فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولکم فی القصاص، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات، زندگی ہے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کتب علیکم، فرض کر دیا یا اوپر تمہارے، اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم الموت، ایک تمہارے کو موت، ان ترک، اگر وہ چھوڑ جائے، ما خیرہ مال، للوصیۃ، وصیت کر جائے، للوالدین، واسطے رشتہ داروں، والدین کے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے، حقاً حق ہے، علی المتقین، اوپر پرہیزگاروں کے۔ یعنی میت کی وصیت کا حکم اور مسائل، دہریت کا یہ دستور تھا کہ ترکہ کا وارث صرف بیوی اور اولاد، بالخصوص اولاد میری نہ ہوا کرتی تھی، جیسا کہ آج کل مسلمانوں میں بھی عموماً یہ رواج چل نکلا ہے۔ ماں باپ اور سب اقارب محروم رہ جاتے ہیں،
اسی آیت کی روح سے مرنے والے پر انصاف کے ساتھ والدین اور اقارب کے لیے وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میراث میں والدین اور اقارب کے حصے خود ہی مقرر کر دیے، تو یہ آیت منسوخ ہوگی، اس کا حکم منسوخ ہے کہ مرنے والا جو وصیت کر دے اس کے مطابق نہیں، بلکہ سورہ نساء میں جو اللہ تعالیٰ نے حق رکھے ہیں وہ بیان کر دیے، اس کے مطابق جو اس کے ورثہ جو ہے نا تقسیم ہوگی۔ للوصیت وصیت کر جائے واسطے والدین کے، والاقربین اور رشتہ داروں کے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے، حقاً حق علی المتقین اوپر پرہیزگاروں کے، فمن بدلہ پر جو کہ بدل ڈالے گا اس کو جو جس شخص نے بدل دیا اس کو، ان اللہ سمیع علیم، تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، جو شخص ڈرتا ہے وصیت کرنے سے، جنفن یعنی جو شخص کسی کو وصیت کرنے کی طرف سے نادانستہ یا دانستہ طرفداری کا خطرہ ہو تو وارثوں میں سمجھوتا کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ جو ہے کمی کوتاہیوں کو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ تھا سورۃ بقرہ کا 22واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے جڑا رہے۔ بعض اوقات اپنی کچھ مصروفیات یا کچھ پریشانیوں کی وجہ سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔